آپ نے اس مقالے کو سنا اور اس سے متعلق وضاحتوں کو بھی، تشریحات کو بھی سن لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو علمی طور پر مزہ آیا ہوگا۔ بے شک میں باور کرتا ہوں کہ مقالہ ایسا ہی ہے، اس لیے کہ یہ شمالی علم کا ایک نمونہ ہے اور امام کے خزانوں سے جو کچھ ملتا ہے اس کی ایک مثال ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو علم انقلابی ہوتا ہے اس سے انقلاب آتا ہے، اور انقلاب کہاں آتا ہے؟ نظریات میں، تصورات میں، خیالات میں اور سوچ میں انقلاب آتا ہے۔ لفظ انقلاب کو استعمال کرنے کے لیے بعض لوگ جھجکتے ہیں، لیکن یہاں اچھے سینس میں ہے۔ بڑے پیمانے پر تبدیلی کا آنا انقلاب ہے، اور اس کی ایک مثال جہاں پر قبر خاکی کا تصور ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ شمالی مذہب میں مٹی کی جو قبر ہے وہ محض ایک مثال ہے۔ انسان کی روح اس میں نہیں جاتی۔ وہ دیکھیے، میں شرعی طور پر دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں روح نہیں جاتی۔ مثال کے طور پر جب اسرائیل اپنے لشکر کے ساتھ کسی کی جان کو نکالنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں تو وہ جان کو لیتے ہیں، اب بدن میں کچھ بھی نہیں، تو پھر کیا ایسی بھی کوئی منطق ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس انسان کی روح کو اٹھا کے قبر میں پھینکتے ہیں، یا واقعی جسم میں چھوڑتے ہیں، یا جب لیتے ہیں تو بس لے ہی لیتے ہیں اور پھر اس کو نہیں چھوڑتے؟ لیکن ابتدائی علم نے لوگوں کو الجھن میں رکھا اور ایک خوف پیدا کیا، اور بہت سے لوگ عذاب قبر سے ترسان و لرزان ہیں، یعنی ڈرتے اور کانپتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی ہولناکی ایک خوفناک چیز ہے، آفتاب قیامت۔ اور علماء ظاہر نے ان چیزوں میں کھینچا تانی کر کے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اضافہ کر کے، اول تو حدیثوں کا سوال ہے کہ آیا جتنی حدیثیں ہیں وہ سب صحیح ہو سکتی ہیں؟ اس میں شبہ ہے۔ شبہ اس لیے ہے کہ بہت ساری حدیثیں گھڑ لی ہیں، بنائی ہیں، اور اس نوعیت کی حدیثوں کا نام حدیث موضوع ہے، بنائی ہوئی اور رکھی ہوئی حدیثیں۔
بے شمار ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ان موضوع حدیثوں کے تحت بہت سی روایات بنی ہیں اور قصہ بہت ہی طویل ہو چکا ہے. تو کیا خدا جس شان سے اپنی ذات کی تعریف فرماتا ہے اس کے لیے یہ مناسب تھا کہ انسانوں کو بغیر ہادی کے چھوڑیں اور ان کا انحصار روایتوں پر ہو اور وہ کوشش کریں ہدایت کے لیے ایسے سورس سے کہ جس میں شک پایا جاتا ہے. اب قرآن کو لیجئے جو اللہ کا کلام ہے. قرآن کتاب صامت ہے اور کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں آسمانی کتاب اکیلی نہ رہی ہے. اس کے ساتھ ایک ہادی اور رہنما بھی ہوتا رہا ہے پیغمبر کی شکل میں، امام کی شکل میں. اس لیے کہ کتاب ایسی ہوتی ہے کہ تفسیر کرنے والا جس طرح سے بھی تفسیر کرے تو کتاب انکار نہیں کرتی ہے، نہیں کہتی ہے کہ اے مفسر تو غلط تفسیر کر رہا ہے، یہ نہیں کہتی. اور جس کے نتیجے میں آج مسلمان کتنے کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقے کے نزدیک قرآن کی ایک تفسیر ہے، ایک آیت ہے، ایک ترجمہ ہے، ایک دلیل. اور اگر یہ سب مسلمان زمانہ نبوت کی طرح ایک زندہ ہادی پر اکتفا کرتے تو پھر ان کا شیرازہ نہیں بکھر جاتا اس طرح جو آج ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ علم سے بڑے پیمانے پر انقلاب آتا ہے. خود ہمارے خیالات میں بھی انقلاب آتا ہے. جو ہم اسماعیلی ہماری جو پچھلی تعلیمات ہیں وہ رہ جاتی ہیں، ایک نیا راستہ ملتا ہے. اور ویسے بھی یہ قانونی فطرت ہے کہ انسان کی زندگی میں بار بار انقلاب آتا ہے. دنیاوی تعلیم میں بھی، اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم میں بھی. جو پہلی تعلیم ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے. جو تازہ تعلیم ہے، جو اعلیٰ تعلیم ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عالم دو ہیں. ان دو عالموں کے بہت سے نام ہیں. یہاں ان کے ایسے ناموں کو میں پسند کروں گا کہ ایک کا نام عالمی کثرت ہے اور دوسرے کا نام عالمی وحدت ہے. آپ اس کے مطلب کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں دونوں عالم کے ان دو ناموں سے. عالمی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تمام چیزیں الگ الگ ہیں، گو کہ ان کے آپس میں رشتہ ہے، نسبت بھی ہے، اور ایک طرح سے وحدت و سالمیت بھی ہے. لیکن یہ وحدت و سالمیت ذرا دور کی ہے.
یک رنگی بھی ہے، یکجہتی بھی ہے، لیکن یہ یک رنگی اور یکجہتی جو ہے ان اشیاء کے درمیان، ان چیزوں کے درمیان اس عالمی وحدت کی بنیاد پر ہے. ورنہ اس دنیا میں فی نفس ہی کوئی یک رنگی نہیں، کوئی یکجہتی نہیں، کوئی سالمیت نہیں، کوئی وحدت نہیں. اب اس عالمی کثرت کے اتنے ذکر کے بعد عالمی وحدت کی طرف جاتے ہیں کہ عالمی وحدت کیا ہے. عالمی وحدت آخرت ہے، عالمی روحانی ہے، اس کے آپس میں یونٹی ہے دنیا کی نسبت بہت زیادہ، کیونکہ اس کا ایک ہی جوہر ہے، کیونکہ اس کو خدائی واحد نے پیدا کیا ہے. اور چونکہ وہ عالمی وحدت ہے تو اس کی ایک چیز میں تمام چیزیں جھلکتی ہیں. ایک ایسے باقیامت آئینے کی طرح کہ اس میں یہ قوت ہے کہ ساری کائنات اس میں نظر آ رہی ہے اور ہر چیز اس میں چمک رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عالمی آخرت کی کوئی ایک چیز ہے تو اس میں بے شمار چیزیں ہیں. اسی مثال سے جزئی ابتدائی کو لیجیے کہ اس میں سب کچھ ہے، اور دوسری مثال یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو جب بھی بنایا تو اس کائنات کو نچوڑ کر بنایا. مطلب کہ اس کائنات کے پورے جوہر سے، سط سے، نچوڑ سے، خلاصے سے انسان کو بنایا. اب جو چیز ایک وسیع چیز کو نچوڑ کر بنائی جاتی ہے تو اس میں اس وسیع چیز کا جوہر اور سارا جوہر موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ 100 پھلوں کو نچوڑ کر رس نکالیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان 100 پھلوں کا جو رس ہے اس ظرف میں، اس برتن میں یکجا ہو جائے گا. اس رس میں رس کی شکل میں ان میں سے ہر پھل موجود ہو. اگر اس پوری کائنات کو نچوڑا جائے اور اس نچوڑ سے، اس جوہر سے کوئی چیز بنائی جائے تو وہ چیز ایسی ہوگی کہ اس میں تمام کائنات کی چیزوں کی خصوصیات موجود. خدای جلیل الجبار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کائنات کو لپیٹتا ہے. یہ جو لپیٹنا ہے وہ نچوڑنے کے معنی میں ہے اور کائنات کے سطح کو اور جوہر کو نکالنے کے معنی میں ہے. بس انسان کا جو عالم شخصی ہے اس میں ساری کائنات سموئی ہوئی ہے. قرآن کی ایک آیہ کریمہ میں خلق الآخر کا ذکر ہے، اور خلق الآخر صرف انسان کو کہا، کسی اور کو نہیں کہا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں بے جان چیزیں ہیں جن کا نام جمادات ہے، پھر ان کے بعد نباتات ہیں، ان کے بعد حیوانات ہیں، ان کے بعد انسان ہیں،
انسان کے مدارج ہیں، تخلیق کے، پیدا کیے جانے کے درجات ہیں، ان کا قرآن میں ذکر ہے۔ 7 درجات ہیں، تو 6 درجات سے گزر کر جب 7واں درجہ آتا ہے تو تب خدا کہتا ہے کہ خلق الآخر، اور اس مقام پر خدا اپنی ذات کے بارے میں تعریف فرماتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جہاں خلق الآخر کہا گیا ہے انسان کو، وہ بھی یہی جسم لطیف ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ انسان کی تخلیق کا قصہ بکھرا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کو ابداع کے طور پر، شروع کے طور پر اول قسط کو پیش کیا گیا ہے، اس مقام پر ابداع کہا گیا، اور یہاں پر خلق آخر کہا گیا۔ خلق آخر کے لفظ میں اس تخلیق کی بہت تعریف ہے، یعنی خدا کے یہاں یہ ایک ایسی تخلیق ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تخلیق نہیں، تو مطلب یہی ابداع کا ہو گیا۔ یہ سرا اس سرے سے مل گیا، اور پھر جب 2 سرے ایک خط کے جب مل گئے تو اس سے ایک دائرہ بن گیا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ابداع صرف ماضی میں نہیں ہوا، اب اس وقت بھی ابداع ہوتا ہے۔ ایک شخص روحانیت کے درجے کمال پر پہنچتا ہے تو اس دنیوی وقت کے لحاظ سے اور اس شخص کی عمر کے لحاظ سے ابداع بعد میں آتا ہے۔ اور جس طرح کی اس آیت میں ذکر ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم لطیف جو ہے ایک ایسا تخلیق کا نمونہ ہے کہ وہ خلق آخر ہے۔ خدا کے وہاں اس سے بڑھ کر کوئی تخلیق نہیں ہے، بدرجہ کمال اس کی خلقت ہوئی، اور چونکہ وہ عالمی وحدت ہے اس لیے اس نمونے کے اندر سب کچھ ہے، یہاں تک کہ وہ ہستی، وہ موجود ظہوری الہی کا نمونہ بھی بتائے گا، اس کے اندر یہ قوت ہے۔ میں نے کافی پہلے ایک سوال کیا تھا اپنے عزیزوں سے، مذاکرے کے طور پر، کچھ بحث کے طور پر نہیں، سمجھنے اور سمجھانے کے طور پر، کہ جن کو خدا کا دیدار ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ آیا خدا باہر سے آتا ہے یا روح میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خدائی کی نمائندگی کرتی ہے؟ خدا کی رحمت کے پیش نظر کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ خدا باہر سے آئے اور روح میں یہ صلاحیت نہ ہو، روح میں یہ کمی ہو، تو پھر ایک طرح کی وکالت ہوئی، یہ بات نہیں ہے۔ ہم ایسے خدا کی بہت زیادہ تعریف کریں گے اور کرنا چاہیے کہ اس نے ایک ایسی روح کو خلق کیا ہے کہ اس میں ہر گناہ صلاحیت
پہلے ہی سے موجود ہے۔ امام علی مقام صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی روح کے عاشق تھے، خدا کے عاشق تھے، اپنی روح کے عاشق تھے، ایک ہی بات۔ روح میں بھرپور قوت ہے، لہذا جسم مثالی کے متعلق آخر میں جو اڑن تشتریوں سے متعلق سوال بنایا گیا ہے اور اس سوال کو اجاگر کیا گیا ہے، اس کو طرح طرح سے اجاگر کیا گیا ہے کہ اڑن تشتری کیا ہے، جن ہے، فرشتہ ہے یا انتہائی ترقی یافتہ انسان ہے، آخر کیا ہے؟ پھر بعد میں کہا گیا ہے کہ جزئی ابداعی ہے اور سب کچھ جزئی ابداعی ہے، تو یہ تخلیق کے کمال پر ہے کہ خدا نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں بنائی، وہی آخری چیز ہے، وہی ابتدائی چیز ہے، جو اگر آپ کہیں تو وہ اول ہے اور کہیں تو آخر ہے۔ اور اسی لیے پیر ناصر خسرو نے اپنی ایک شاندار کتاب میں ارشاد فرمایا، پسو پیشو نہانو آشکاروس شناسائی خودو پروردگاروس۔ دیکھا آپ نے اور کیا کہ اس شعر میں والاول والآخر والظاہر والباطن کا ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ، اس حدیث کا بھی ترجمہ ہے، شناسائی خود پروردگار۔ ایک مصرے میں آیت کے اس ٹکڑے کا ترجمہ ہے پہلے مصرے میں، اور دوسرے مصرے میں حدیث کا جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کا ترجمہ ہے۔ تو انسان کا خدا سے یہ رشتہ ہے، اور اس نظریے کی کئی احادیثی قدسی تصدیق کرتی ہیں۔ لہذا مومن کے لیے یہاں خوشخبری ہے کہ وہ اس دنیا میں اور اس زندگی میں عمل کرے اور علم کو حاصل کرے، تاکہ وہ اپنے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس میں کامیاب ہو جائے اور کامیابی ہو، تاکہ نفس کا تزکیہ ہو، نفس کی تطہیر ہو، تاکہ اس زندگی میں جو روحانی نعمتیں ہیں اور ان کی لذت کا احساس ہو۔ اب میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، اور اس سے پیشتر ایک اور مثال ذہن میں ہے، اس کو بھی بیان کرتا ہوں کہ لا انتہائی اور لا انتہا ترقی کہیے یا دائمی حرکت کہیے یا دائمی زندگی کہیے، وہ دائرے میں ہیں، خط پر نہیں، دائرے میں ہیں، اور دائرہ ہی لا انتہائی کا ایک نمونہ ہے۔ ہم اس ساری کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو پوری کائنات دائرے کی تفسیر کرتی ہے، اپنی ہر چیز سے دائرے کی تصدیق کرتی ہے اور دائرے کی شہادت دیتی ہے کہ دیکھیے کہ ہر چیز مستدیر، بشکل مستدیر روان دوان ہے، سورج، چاند، ستارے اور اجرام فلکی یعنی آسمان، ہوا، پانی، کرۂ ارض، اور موسموں کا آنا جانا، اور ہر چیز ایک سرکل پر جو
پیش کر رہی ہے اور کوئی چیز اس کے بغیر نہیں ہے، اور قرآن اس کے لیے شہادت دیتا ہے۔ اور دیکھیے ایک بہت ہی چھوٹی مثال مگر بہت ہی عمدہ مثال، آپ نے ریشم کے کیڑے کے متعلق پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، انہوں نے بارہا اس مثال کو بیان بھی کیا ہے کہ وہ ایک پروانہ ہے اور ایک کیڑا ہے، اور کچھ وقت پروانہ ہے اور کچھ وقت کیڑا ہے۔ تو پروانہ جو ہے کیڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کیڑا جو ہے پروانہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا ایک سرکل بن جاتا ہے۔ یہ صرف پروانہ اور کیڑے کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان خود بھی اور ہر چیز، درخت، نباتات۔ اسے پتہ چلا کہ انسان کی منتقلی جسم لطیف میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سیارہ زمین پر انسانوں کی آبادی سے قبل یہاں پر جنات بستے تھے، ان کو ہٹایا گیا، پھر آدم اور اولاد آدم کو یہاں بسایا گیا۔ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ پہلے لطیف اجسام تھے، کتنے کتنے برسوں کے بعد بہت ہی ممکن ہے، بلکہ قطعی طور پر ممکن ہے کہ سارے انسان لطافت میں چلے جائیں گے، اچھے برے سب۔ جب موسم آتا ہے تو کوئی پھل پکا ہے، کوئی فصل پکی ہے یا نہیں، اس کو موسم نہیں دیکھتا، اس کو آنے کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، جب آتا ہے تو کوئی پھل کچا ہی رہتا ہے، کوئی پھل پک ہی جاتا ہے، لیکن موسم آ ہی جاتا ہے۔ اس طرح جب روحانی دور کلی طور پر آ جائے گا تو اس وقت سارے انسان جسم لطیف میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس میں سارے انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس میں عیان طور پر جسم لطیف کا ذکر ہے کہ جسم لطیف میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، جس طرح پتنگے ہوتے ہیں، پروانے ہوتے ہیں، بہت سارے کیڑے مکوڑوں سے، اور اگر ان پر کوئی آفت آ گئی، سردی آ گئی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اگر کوئی روشنی آئے تو اسے بھی ان کی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو قرآن ہے، تو قرآن جو کچھ کہتا ہے اس میں 100% صداقت ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے، اس میں حکمت ہے، اور یہاں پروانوں کا نام حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اور اس کو وہ لوگ دیکھتے ہیں جو انفرادی طور پر جن کی قیامت برپا ہو جاتی ہے، تو سارے لوگوں کو اپنی ذات کے اندر دیکھتے ہیں، اور وہ ذرات لطیف میں دیکھتے ہیں، پروانوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ بہرحال کچھ سوالات بھی ہوں گے، اس لیے میں اپنی اس گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، آپ نے توجہ دی، شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی تعلیموں سے ایسا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک لطیف جسم ہوتا ہے، تو سر یہ انسان کا جو لطیف جسم ہے یہ اور وہ آقا کی جو لطیف جسم ہے اس میں کیا فرق ہے سر؟ شاید آپ نے یہ سوال کیا کہ انفرادی لطیف جسم اور کائنات کا لطیف جسم، اس میں کیا فرق ہے، ایسا کہا نا؟ تو کائنات کا جو لطیف جسم ہے وہ
ایک عالم کے طور پر ہے، عالم کبیر کے طور پر، اور انسان کا جو لطیف جسم ہے وہ عالم صغیر کے طور پر ہے، انفرادی طور پر ہے۔ جس طرح ہم اس حالت میں، جسمانی حالت میں اس دنیا میں رہتے ہیں، تو اس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور دنیا ہماری اجتماعی کائنات ہے، اور ہماری اپنی شخصیت انفرادی دنیا ہے جو عالم صغیر ہے۔ اس عالم ظاہر نے جو عالم کبیر ہے، اس نے ہم سب کو سمیٹ لیا ہے۔ اس طرح جو بڑا جسم لطیف ہے، جو پوری کائنات ہے، جو آسمان زمین کے برابر ہے، وہ ایک کھلی کائنات کی طرح ہے، تاکہ اس میں یہ جو لطیف اجسام ہیں پرواز کریں، آئیں جائیں سیاروں پر، زمین پر، اور ان کے لیے کھلی فضا مہیا ہو۔ اور اس لیے وہ جو وسیع کائنات ہے، جو لطیف ہے، جس کو بہشت کہا گیا ہے، اس کا ہونا ضروری ہے کہ اگر ہماری صرف انفرادی دنیا ہوتی اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر اس میں اتنا مزہ نہیں آتا، ہم صرف اپنے آپ کو پاتے اور کسی دوسرے کو نہیں پاتے، تو بہت ہی محدود ہوتے۔ اس لیے وہ جو کائنات کا لطیف جسم ہے وہ ایز اے پیراڈائز ہے، بہشت کے طور پر ہے۔ اور یہ جو انفرادی لطیف جسم ہے یہ بہشت کے ایک شخص کے طور پر ہے، وہ کہ اس کے اندر پوری کائنات جھلکتی ہے۔ آنکھیں بند کریں تو اپنے اندر لطافت میں اس کائنات کو ہم پا رہے ہیں، اور آنکھیں کھولیں تو باہر بھی ایک وسیع کائنات موجود ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ کیونکہ بہشت میں دوہری زندگی ہوگی، ایک زندگی ہوگی اسی طرح آنکھیں بند کر کے اپنے آپ میں خالص اور مجرد روحانیت کی کیفیت میں نعمتوں کو پائیں۔ دوسری وہ زندگی ہوگی جو ہم حواس ظاہر کو، جو لطیف جسم میں، ان کو کھول کے دیکھیں گے کہ ہمارے گرد و پیش میں بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح بہشت کی زندگی دو قسم کی ہے، اور اس کا نمونہ اس دنیا میں بھی ہے۔ اس دنیا میں ہم دو قسم کی زندگی پا رہے ہیں۔ ایک عبادت میں ہم آنکھیں بند کر کے کوشش کرتے ہیں اپنے اندر سے تھوڑی سی روشنی یا زیادہ روشنی یا روشنی اور تاریکی ملی ہوئی بہار کا ہم اپنے اندر کچھ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے اندر سے ایک دنیا کو پاتے ہیں اور پھر آنکھیں کھول کر ہم اس دنیا کو پاتے ہیں۔ تو یہاں دوہری زندگی کے دو نمونے ہیں، ایک ظاہری، ایک باطنی۔ بالکل یہی زندگی وہاں پاکیزگی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ ایکچولی وہاں یہ زندگی ہو، یہاں پوٹینشلی دوہری زندگی ہے، وہاں ایکچولی دوہری زندگی ہے۔ تو لہذا آپ نے سوال کیا تھا کہ لطیف جسم اور بڑا لطیف جسم جو پوری کائنات کا ہے، اور چھوٹا لطیف جسم جو ایک انسان کا، اس کے درمیان کیا فرق ہے یا اس کے مابین کیا رشتہ ہے؟ تو رشتہ ہے کہ اس پوری کائنات کو نچوڑ کے اس کو بنایا گیا ہے، لیکن نچوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کائنات ختم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ درخت کو قدرت نچوڑتی ہے ایک طرح سے، لیکن درخت بحال ہے، اور اس درخت کے نچوڑنے سے پھل بنتا ہے، اور انسان کو بھی قدرت نچوڑتی ہے، اس سے اس کے اولاد بنتی ہے۔ لیکن انسان کا وجود مٹتا نہیں ہے، انسان کی اولاد بنتی ہے اس کے نچوڑنے سے۔
درخت سے پھل بنتا ہے اس کے نچوڑ سے. تو اولاد جو ہے وہ خلاصہ ہے آدمی کا، ایک ایسے جوہر سے بنتا ہے. یہ نمونہ ہے کہ اس پوری کائنات کو بھی اس طرح سے نچوڑا جاتا ہے، اس سے ایک بہتر چیز بنتی ہے اور وہ لطیف چیز. میرے خیال میں آپ کے اس عمدہ سوال کا یہ کامل جواب ہے. اب میں نے سنا تھا کہ امین صاحب کے پاس کچھ اس مقالے سے کچھ سوالات ہیں. اور آج کے لیکچر سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ ایک جسم میں دوسرا جسم رہ سکتا ہے، اور جیسا کہ بجلی کی مثال آپ نے دی. اب اس میں آپ نے اس بات کی پیش گوئی کی ہے کہ ایک عظیم انقلاب جو ہے وہ سائنسی اور روحانی شکل میں رونما ہونے والا ہے. سوال یہ ہے سر کہ انسان کس طریقے سے اڑن تشتریوں کو مسخر کرے گا، یعنی اس میں کوئی ایسی صفت دونوں میں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی تعلق قائم ہو. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جس میں لطیف کی جو خصوصیات ہیں وہ نہ تو اس زبان سے بولتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے یا پیتا ہے، کچھ بھی نہیں، اور اس کے برعکس انسان جو ہے اس کی صفات دوسری ہیں. تو کیا قدر مشترک ہوگی ان دونوں کے درمیان کہ جس کی بنا پر انسان اس قابل ہو سکے گا کہ وہ اڑن تشتریوں کو اپنے قابو میں لائے یا ان سے دوستی پیدا کر کے وہ اس کائنات کی مزید تحقیق میں مدد لے یا سیاروں پر جائے؟ اور کیا یہ ممکن ہوگا کہ انسان جسم لطیف کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کثیف کے ساتھ اس پر سوار ہو کر کائنات کی سیر کر سکتا ہے یا مشاہدات کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ مثالوں کے ذریعے سے مزید وضاحت. سوال بہت ہی علمی ہے اور بہت ہی عمدہ بھی ہے. یہ کام دو طرح سے ہوگا، ایک مذہبی رنگ میں ہوگا، ایک سائنسی صورت میں ہوگا. میں دونوں کو الگ الگ بیان کرنا چاہتا ہوں. مذہبی رنگ میں جو ہوگا وہ بالکل عبادت بندگی اور علم و معرفت کی روشنی میں جس میں لطیف کی تذکیر کی بات ہوگی، جس طرح اس کے نمونے اور اس کی مثالیں ان مقالوں میں، ان مجالس میں، ان سوال و جواب میں یہ ہیں کہ معرفت کی بنیاد پر. اور خدا کی مصلحت سے دوسری تسخیر غیر شعوری طور پر اور مادی لحاظ سے سائنسدان کوشش کریں گے، اور خدا کی مصلحت کچھ یوں ہوگی کہ لوگوں کی غیر شعوری میں کہ وہ کیا چیز ہیں، بغیر اس کے کہ اڑن تشتریوں کی حقیقت کو اور اس کی معرفت کو حاصل کرے، لیکن سائنسی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے رسا ہو جائے گی. یہ خدا کی مصلحت ہوگی تاکہ خدا جو خیر الماکرین ہے، اس کا نام، اس کے ناموں میں سے ایک نام خیر الماکرین ہے، وہ جو غلط نظریات سے خدا تک رسائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی لا علمی میں سائنسدانوں کو کچھ دے گا تاکہ دنیا میں انقلاب آئے، اور دوسرے بہت سے لوگ جنہوں نے خدا شناسی کا دعویٰ کیا تھا وہ حیران رہیں، اور صرف تھوڑے لوگوں کے باقی سب ویسے کے ویسے رہیں. اور خدا شناسی کی شرط کے بغیر سائنسدان کامیاب ہو جائیں گے، اور آخر میں جا کر شاید خدا کے لیے وہ قائم ہو جائیں گے. قرآن کا اشارہ ہے.
सनुरीहिम आयातिना, इसमें कोई शर्त नहीं है, हत्ता ये सिलसिला को जाहिर करता है, यतबय्यन अन्नहुल हक, आखिर में उनको ज़ाहिर होगा। इन मज़ार देखते रहेंगे। तो कुरान का हर लफ्ज़ जो है एक हिकमत को, एक मंतिक़ को ज़ाहिर करता है। हत्ता जो है एक सिलसिले को ज़ाहिर करता है, और यतबय्यन अन्नहुल हक इस सिलसिले के आखिर में। लिहाजा जिस तरह आज रशिया को, अमेरिका को लादीन कहा जाता है, और वो लादीन है, लेकिन ऐसी साइंस कि वहाँ उसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, ऐसी तरक्की है। और सुपर पावर्स में इससे पता चलता है कि खुदा पूरी इंसानियत के लिए या अहले हक के लिए या अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उनसे कोई काम करवाएगा, इसलिए कि वो खैरुल माकिरीन है। और फिर कुरान में एक और आयत है कि जब क़यामत वाक़ा होगी तो हम ज़मीन से एक जानवर को निकालेंगे और वो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि लोगों ने ईमान नहीं लाया। इन्हें अक्सरियत के लिहाज से जैसा कि ईमान लाना चाहिए था नहीं लाया गया। इससे जो दुनिया में आज एली मज़ाहिब हैं उनकी रद्द होती है, उनकी तरदीद होती है, और लोगों ने इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर इस तरह से की कि इसी ज़मीन में से एक जानवर पैदा हो जाएगा। हमारे यहाँ ज़मीन की तावील है और ज़मीनी रूहानियत है, और कई ज़मीनें हैं हमारे यहाँ, और सबसे आला ज़मीन जो है ज़मीनी नफ्स कुल्ली है। लेकिन अगर वो नहीं तो ज़मीनी रूहानियत है, तो रूहानियत के मकाम से एक जानवर पैदा हो जाएगा। लेकिन जानवर फौरी तौर पर हमारे ज़हन में एक आम लफ्ज़ लगता है। जानवर फ़ारसी लफ्ज़ है, वो शय जिसकी जान होती है, ये कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। और इमाम ने अपने कलाम में फरमाया कि मैं वो दावतुल अर्ज़ हूँ, इमाम है। तो इमाम ही ज़र्रात लतीफ़ की शक्ल में लोगों से बातें करेगा, और ये नहीं कहेगा कि तुमने ईमान नहीं लाया। तो हिकमत की ज़बान में कुछ और बात होगी। हिकमत की ज़बान में बात कुछ इस तरह से होगी कि किसी और तरीक़े की बात होगी, तो इसी में दूसरों की तरदीद होगी। जब तरदीद होगी तो मतलब इसका ये हुआ कि लोगों ने जैसे कि ईमान लाना था, ईमान नहीं लाया। किसी एक मसलक की बात सही होगी, किसी एक फ़िरक़े की बात दुरुस्त होगी, और उसी की बातें होने लगेंगी और उन्हीं का फेवर होने लगेगा। तो तब गोया कि ये कहा उस जानवर ने कि लोगों ने ईमान नहीं लाया, हिकमत की ज़बान में कहा जाएगा, और लोगों की तवक्कुआत के ख़िलाफ़, उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ क़यामत वाक़ा होगी। इसके लिए खुदावंद आलम साइंसदानों से कुछ काम करवाना चाहता है। तो ये लतीफ़ जिस्म से दो किस्म के लोगों की रसाई होगी। एक जो साइंस पर यकीन रखते हैं और जद्दोजहद करते हैं, और एक वो लोग जो राह रूहानियत से आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी दरमियान में लोग फिल वक्त रह जाएंगे। ताआन की
اس کا جو فائدہ ہے وہ جنرل ہو جائے تو پھر. اور حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ایک ارشاد میں فرمایا کہ ابھی انسان اس کائنات کو تسخیر کرنے والا ہے لیکن اس کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہوا، ابھی اس کا ذہن بہت کچا ہے. اس بہت کچھ امکانیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بہت کچھ ہونے والا ہے اور بہت کچھ ہونے والا ہے. اور امام عالی مقام نے مسند نشینی کے دوران یا اس کے فوراً بعد ایک فرمان فرمایا تھا چاند پر جانے سے متعلق. اس میں فوری طور پر اور عقلی طور پر تجزیہ کرنے سے عقل جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن ہم عقیدۂ راست سے مانتے تھے، اس کی توجیہ نہیں کر سکتے تھے، ریزننگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ریزننگ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایسی کسی مخلوق کے ذریعے سے. ہمیں قرآن کی روشنی میں بہت ساری آسانیاں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر خدا نے قرآن کے توفیل سے یہ تصور دیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کی ہستی، انا، روح، بقا دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے. اور یا یہ کہ دوسری روح آ کر ایک حمیز کے طور پر آ کر ہمارے اندر ہماری روح کے پرتے کا کام کر سکتے ہیں. جسمانی قمیض ہو تو ہم اٹھا کے پہنتے ہیں اور اسے ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں. روحانی کرتا ہو تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، وہ آئے گا ہم اس کو پہنیں گے، یا یہ کہ وہ ہم کو پہن لے گا. دونوں باتیں ایک جیسی ہیں.